قرآن مجید فرقان حمید کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کے سانسوں سے نکلا ہوا، اللہ کا اندر کہہ لیجیے، اللہ کے بول ہیں۔ اس کے مقابلے میں دوسری جتنی کتابیں ہیں وہ کتاب اللہ ہیں اور یہ کلام اللہ ہے۔ کتاب اللہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ لکھوائی گئیں، اللہ پاک نے لکھوا دیں، پیغمبروں تک پہنچ گئیں۔ کلام اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے بولا ہے۔ تو کلام ہمیشہ محفوظ ہوتا ہے، کتاب تو تبدیل بھی ہو سکتی ہے، کہ کتابوں میں کچھ اور بھی لکھا جا سکتا ہے، لیکن جو کلام ہوتا ہے، جو بول دیا جاتا ہے، اس میں تبدیلی نہیں آ سکتی۔ تو اللہ پاک نے اپنے کلام کی حفاظت فرمائی، وہ کلام اللہ نے ہمیں دی ہے۔ جب کبھی کوئی مسلمان قرآن پاک سن رہا ہوتا ہے، گویا کہ اللہ کا کلام، اللہ کی باتیں سن رہا ہے۔ جب پڑھ رہا ہوتا ہے وہ ایسے ہے کہ اللہ کو باتیں سنا رہا ہے، اللہ سے باتیں کر رہا ہے۔ کلام اللہ سے مراد یہ ہے کہ ایک بندہ اللہ پاک سے ہم کلام ہو رہا ہے جب پڑھ رہا ہے یا سن رہا ہے۔ تو کتاب اللہ، آسمانی کتابیں کتاب اللہ ہیں، اور قرآن پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترنے والی کتاب کو کلام اللہ کہا جاتا ہے، جو اللہ پاک نے امت محمدیہ کو عطا فرمایا۔ ہمیں بھی ضروری ہے کہ ہمارا اس کلام سے گہرا تعلق جو اللہ نے ہمارے لیے اتارا ہے۔ تنزیل من رب العالمین، اللہ نے نازل فرمایا، علی قلبک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پہ اتارا گیا۔ نزل بہ الروح الامین، جبرائیل امین لانے والے۔ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، اللہ پاک اس کے محافظ ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ایسی کتاب ہے جس میں ریب نہیں، شک نہیں، ذرہ برابر پل جھپکنے کے برابر بھی شک نہیں۔ ھدی للمتقین، ہدایت پانے والوں تمہیں اس سے ہدایت ملے گی۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، یہ ایسی کتاب ہے جو تمہیں اندھیروں سے نکال کے نور کی طرف لے کے آتی، روشنائی کی طرف لاتی، گمراہی سے نکال کے ہدایت کی طرف لاتی ہے، کفر اور شرک سے نکال کے ایمان کی طرف لاتی، گناہوں سے نکال کے نیکی کی طرف لاتی ہے۔ ایسا نور ہے اس کتاب کے اندر۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اے نبی جی نے کہہ دیجئے یہ قرآن ہی اللہ کا فضل ہے، یہ قرآن ہی اللہ کی رحمت ہے۔ فبذلک فلیفرحوا، انہیں چاہیے کہ اس پہ خوش ہو جائیں، اس پہ خوش ہو جائیے۔ ھو خیر مما یجمعون، ہر وہ چیز جو تم جمع کرتے اس سے بہتر ہے قرآن کا پڑھ لینا، قرآن کی ڈگری حاصل کر لینا، قرآن کو یاد کر لینا۔ لیکن ہم کیا کریں، ہم بیچارے مسلمان قرآن سے دور ہیں۔ بہت کچھ پڑھتے ہیں، بہت سی ڈگریاں حاصل کرتے ہیں، لیکن قرآن نہیں پڑھتے، قرآن کو نہیں سمجھتے۔ جب قرآن نہیں پڑھیں گے، قرآن کو نہیں سمجھیں گے، اپنے پیدا کرنے والے کو کیسے پہچانیں گے؟ رب تعالیٰ کو کیسے پہچانیں گے؟ رب کے احکام کو کیسے پہچانیں گے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کیسے ہوگا؟ ایک کلام ہی تو ہے جس کی اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری اپنے ذمے لی ہے۔ اس کلام کے ذریعے ہمیں پتہ چلے گا ہمارے اللہ ہیں، وہ وحدہ لا شریک ہیں، وہ عیبوں سے پاک ہیں، محمد الرسول اللہ اللہ کے رسول ہیں، وہ نبی آخر الزماں ہیں۔ یہ ہمارے لیے حلال، یہ حرام، یہ جنت، یہ جہنم، یہ جھوٹ اور یہ غیبت، یہ گناہ، یہ نیکی، یہ برائی، یہ اچھائی، یہ سب کچھ اللہ کے 30 پاروں سے، کلام پاک سے ہمیں ملے گا۔ جب تک مسلمان اللہ کے کلام کے ساتھ نہیں جڑ جاتا، اس وقت تک اس کو اپنی زندگی گزارنے کا نہیں پتہ کس طرح گزارنی۔ محفوظ کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے نا۔ غالباً 1935 کی بات ہے، جرمنی نے بائبل کو اکٹھا کیا، 70 نسخے اکٹھے کیے جرمنی حکومت نے۔ تو ہر کتاب ایسی تھی کہ جس کا الگ قانون تھا، الگ نظام تھا، تبدیل ہو چکی تھی۔ صبح کسی میں صبح ہے، کسی میں شام ہے، کسی میں دن ہے، کسی میں رات ہے، کسی میں یہ حکم، کسی میں یہ، کچھ بھی نہیں ملتا تھا۔ پھر انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کے قرآن کو بھی جمع کیا جائے۔ کہ وہ کیسے؟ یہ 70 نسخے تھے، مسلمانوں کے 40,000 قرآن پاک کے نسخے جمع کیے گئے۔ کوئی ایک نسخہ بھی ایسا نہیں تھا جس میں یہ ہو کہ زبر زیر کی بھی فرق ہو، زبر زیر کی بھی غلطی ہو۔ جہاں الف ہے وہاں الف ہے، جہاں با ہے وہاں با ہے، جہاں زبر ہے وہاں زبر ہے، جہاں پہ زیر وہاں زیر ہے، جہاں پہ پیش ہے وہاں پہ ہر نسخے پہ پیش ہے، جہاں پر شد ہے وہاں ہر نسخے پہ شد ہے۔
تو قرآن پاک اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، محفوظ بن کے ہمارے تک پہنچا ہے۔ جیسے اللہ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سینہ اطہر پہ اتارا، صحابہ نے حضور سے لیا اور پوری دنیا میں پھیلایا، اسی طرح محفوظ قرآن پاک ہم تک پہنچا۔ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اپنی زندگی کو، اپنے معاملات کو قرآن کے ساتھ جوڑے، تاکہ اس کی زندگی اس نہج پہ ہو جائے جس نہج پہ اللہ اور اس کے رسول اس سے چاہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میں آخری بات عرض کرتا ہوں، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تک تم اللہ کے کلام کو، کلام اللہ کو اور میری سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے، کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ ہماری ایک یہ کمی ہے کہ ہم نے قرآن کو اور حضور کی سنت کو چھوڑ دیا، اس لیے ہمیں حق راہ نہیں سمجھ آ رہی۔ اللہ پاک ہمیں قرآن سے دوستی کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔